السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستوں، یوں تو ہندوستان کی آزادی میں بے شمار علماء، صلحاء، صوفیاء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ہے فاضل توریت و انجیل و مجاہد انقلاب حضرت مولانا ڈاکٹر وزیر علی خاں اکبر آبادی علیہ رحمت رضوان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا وزیر علی خاں بہار ثم اکبر آبادی علیہ رحمت رضوان سرزمین بہار سے آگرہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے والد گرامی کا نام محمد نذیر خاں اور انہیں ابتدائی تعلیم کے بعد مرشد آباد بنگال بھیج کر انہیں مزید انگریزی تعلیم دلوائی اور اس کے بعد ڈاکٹر وزیر علی خاں صاحب کو انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ مولانا وزیر علی خاں علیہ رحمت رضوان نے انگلینڈ میں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ چونکہ آپ کا ذوق علمی تھا، اس لیے بڑی محنت سے آپ نے یونانی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل کیا اور ساتھ ہی انجیل و توریت وغیرہ کا ماشروف و حواشی عمیق مطالعہ کیا۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد پہلے کلکتہ کے بڑے اسپتال میں حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے اور اس کے بعد آگرہ آئے۔ یہاں مفتی انعام اللہ گوپا مووی وکیل صدر سے ربط و ضبط ہوا۔ مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی علیہ رحمت رضوان نے آگرہ میں مجلس علماء قائم کی تھی، جس کے اہم ممبر مولانا ڈاکٹر وزیر علی خاں صاحب بھی تھے، اور جہاد حریت کا جوش و جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، جس نے رفتہ رفتہ ایک انقلابی شکل اختیار کر لی۔ مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی رقم تراز ہیں کہ ڈاکٹر وزیر خان صاحب کو انگریز دشمنی اور حریت نوازی کا چسکا شاہ احمد اللہ مدراسی رحمہ اللہ علیہ صاحب کے فیض صحبت سے حاصل ہوا۔ شاہ صاحب انگریزوں کے خلاف میدان میں تیار رہا کرتے تھے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ڈنکے شاہ پیر علیہ رحمت رضوان کا اصل مقصد علماء کی مجلس کا قیام کا مقصد تھا کہ اس تحریک کو کامیاب اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انقلاب 1857 سے پہلے 1854 میں آگرہ کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک تاریخی مناظرہ ہوا، جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کافی بھڑک اٹھے تھے۔ پادری فنڈر نے علماء کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، جسے ڈاکٹر وزیر خان صاحب کی تجویز پر مجلس علماء نے منظور کر لیا۔ اس مناظرے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے نوازا۔ یہ وہی مناظرہ ہے جس کا ذکر ہم مولانا رحمت اللہ کیرانی علیہ رحمت رضوان کی بائیوگرافی میں مناظرے کا ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر چکے ہیں۔ دوستو، انگریزوں کے دور اقتدار میں انگلستان سے بڑے بڑے علماء عیسائیت ہندوستان روانہ کیے جاتے تھے، جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو بہلا پسلا کر مسلمانوں کو رغلا کر مرتد بنایا جائے۔ فنڈر 1853 میں ہندوستان اسی مقصد سے آیا تھا اور گورنروں کی یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اسلام کے خلاف واز کہا کرتا تھا۔ یہ عربی فارسی کا بڑا عالم تھا اور فن مناظرے کا واقف کار ہی نہیں بلکہ بڑا شاطر بھی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ صدر نظامت کی وجہ سے آگرہ علماء کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کو خیال ہوا کہ یہاں کے علماء کو مناظرے میں شکست دے دی جائے تو کثیر تعداد میں اہل اسلام اپنے مذہب سے منحرف ہو کر عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس زوم باطل میں وہ آگرہ آیا اور اعلیٰ حکام کے یہاں مقیم ہوا اور مشاہیر علماء کو مناظرے کا کھلا چیلنج پیش کیا۔ مجلس علماء میں مشورہ ہوا اور ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے پادری فنڈر کا چیلنج منظور کر لیا اور اپنے دوست مولوی رحمت اللہ کیروانی علیہ رحمت رضوان کو بلا بھیجا۔ وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہی کی طرح شوقیہ مذہب عیسویت کا مطالعہ کیے ہوئے تھے۔ مولوی رحمت اللہ علیہ رحمت رضوان نے پادری فنڈر سے خط و کتابت کے ذریعے مناظرہ شروع کر رکھے تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب آگرہ آئے۔ 1854 میں آگرہ کے اندر پادری فنڈر سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ رحمت رضوان کی سرپرستی و نگرانی میں فیصلہ کن مناظرہ ہوا اور مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی مسلمانوں کی طرف سے مناظر اول اور مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی علیہ رحمت رضوان ان کے خصوصی معاون تھے۔ ان کے علاوہ معروف شخصیتوں میں مولانا ظفر علی شاہ جعفری قادری، مفتی اکرم اللہ گوپا مووی، مولانا غلام امام شہید، مولانا سراج الحق بن مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی، مولانا طفیل احمد خیر آبادی، مولانا سراج الاسلام امام جامع مسجد اکبر آباد وغیرہ جیسے مشاہیر علماء کرام اس مناظرے میں شریک رہے۔ مولانا ڈاکٹر وزیر خان علیہ رحمت رضوان بہاری اکبر آبادی انقلاب 1857 کے نمایاں قائدین میں سے تھے۔
انہوں نے اور مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی علیہ رحمت رضوان نے آگرہ سے دہلی پہنچ کر انقلاب میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا اور انقلابیوں کی ہدایت و قیادت کا خاطر خواہ فریضہ بھی انجام دیا۔ مولانا فیض احمد بدایونی علیہ رحمت رضوان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر وزیر خان صاحب جب دہلی پہنچے تو بہادر شاہ ظفر کا دربار جمع ہوا تھا۔ بریلی سے جنرل بخت بھی آ چکے تھے اور وار کونسل بنی ہوئی تھی۔ مرزا مغل، خضر سلطان، جوان بخت، مرزا عبداللہ، حکیم احسان اللہ، نواب زینت محل، مفتی صدر الدین خان آزردہ دہلوی، مولوی امام بخش صاحبائی علیہ رحمت رضوان اس کے ارکان تھے۔ ڈاکٹر وزیر خان بھی مجلس شورا میں داخل کر لیے گئے اور جنرل بخت لارڈ گورنر تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ہمراہ لیا اور مولوی فیض احمد عثمانی علیہ رحمت رضوان مرزا مغل کے پیشکار مقرر ہوئے۔ جنرل بخت خان صاحب نے انگریزی فوج کو جہاں مقابلہ ہوا شکست دے دی۔ ڈاکٹر وزیر علی خان علیہ رحمت رضوان مختلف علاقوں میں حریت کی آگ لگاتے ہوئے، لوگوں کے اندر انقلاب کی آگ لگاتے ہوئے، جوش پیدا کرتے ہوئے، آزادی کا جذبہ بیدار کرتے ہوئے آخرکار لکھنؤ چھوڑ کر شاہجہاں پور آ گئے۔ ان کے ساتھ مولانا سید احمد اللہ مدراسی، مولانا فیض احمد عثمانی علیہ رحمت رضوان، دیگر قائدین آزادی شامل تھے۔ پھر آپ نے شاہجہاں پور میں انگریزوں سے شکست کی نوبت آئی تو جتنے علماء و قائدین وہاں مولانا سید احمد اللہ مدراسی کے ساتھ تھے، ان میں سے اکثر نے نیپال کا رخ کیا اور وہیں روپوش ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزار کر اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب سب ساتھی جدھر موقع ملا ادھر چل دیے، ڈاکٹر وزیر خان حجاز روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ جا کر مولانا رحمت اللہ کرانوی کے پاس مقیم ہو گئے اور اپنا دواخانہ وہیں کھولا۔ ایک عرب سردار عبداللہ یمنی سے تعلقات ہو گئے اور اس کی بیوی سخت علیل ہوئی، جانبر ہونے کی کوئی توقع نہ تھی۔ ڈاکٹر وزیر خان صاحب کی علاج سے اسے شفا مل گئی۔ عبداللہ یمنی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی مالی خدمت کرنی چاہی مگر آپ نے منظور نہ کی۔ عبداللہ آپ کا بڑا معتقد ہو گئے۔ حکومت برطانیہ کا ہندوستان پر کامل تسلط ہو چکا تھا تو اپنی باغیوں کے تلاش میں وہ سرگرم سعی رہی۔ ہندوستان میں جو بھی ہاتھ لگا وہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا یا کالے پانی کی سزا دے دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی بھی تلاش جاری تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ مکہ معظمہ میں ہیں تو سلطان عبدالعزیز خان ترکی سے مراسلات کا سلسلہ جاری کیا اور لکھا کہ ہمارا باغی آپ کے قلمرو میں ہے، آپ کے دائرے اختیار میں ہے، اس کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ سلطان نے شریف عبداللہ امیر مکہ کو لکھا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے اظہار واقعہ کیا اور کہا کہ آپ کو بچانا میرے امکان سے باہر ہے، البتہ عبداللہ یمنی سے آپ ملیے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب ان سے ملے۔ عرب سردار نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب 10,000 میرے عرب قبیلے کے لوگ ہیں، بچہ کٹ جائے گا جب کوئی آپ کو ہاتھ لگائے گا۔ شریف مکہ کو کہلا بھیجا کہ سلطان روم ترکی کو لکھ دیں کہ ڈاکٹر صاحب عبداللہ یمنی کے امان میں ہیں اور ان سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ چنانچہ سلطان نے حکومت ہند کو لکھ بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب کو واپس نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت برطانیہ خاموش ہو گئی اور مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی علیہ رحمت رضوان مکہ مکرمہ ہی میں 14 سال تک طبابت کر کے اپنی زندگی بسر کی اور وہیں 1299 ہجری بمطابق 1873 میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں آپ دفن کر دیے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی خبر میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔